بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ساؤتھ کی جو ٹوٹل اسٹیشن ہے اس میں ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے ہمیں کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹل اسٹیشن کے اندر اس ٹوٹل اسٹیشن کو ہم دو کوآرڈینیٹ دیتے ہیں تاکہ ٹوٹل اسٹیشن جو ہے ہمیں کسی بھی جگہ کا لے آؤٹ دے دے، یا ہمیں کسی بھی جگہ کی ٹوپوگرافی کرنی ہوتی ہے، ہمیں کسی جگہ کا پوائنٹ لینا ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم کوئی گھر بنا رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ ایسے پوائنٹ لے لیں کہ جن سے پتہ چل سکے کہ لیول اس جگہ کا کتنا ہے، اس جگہ پہ لیول کتنا ہے، اس جگہ پہ کام کتنا ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہمیں انجینئرس کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ٹوٹل اسٹیشن لے لیں، اور ٹوٹل اسٹیشن لے کے آپ مشین کو ایک پوائنٹ پہ سیٹ کریں اور دوسرے پوائنٹ کو بیک سائڈ کریں۔ ان کو کرنے کے بعد آپ کی مشین ریڈی ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ریڈی کیسے کرنا مشین کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نارتھنگ ایسٹنگ کس طرف ہے۔ یہ ٹوٹل اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نارتھ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، ایسٹ کدھر ہے۔ اگر اس کو بتانا ہو سب سے پہلے اس کے بعد مشین لگائیں گے، جس پوائنٹ کے اوپر مشین لگائیں گے وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں دیتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے جیسے یہاں سعودیہ میں بلدیہ، تو بلدیہ ہمیں دے گی کیسے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیسے ہم نے مشین کو ایک پوائنٹ پہ سیٹ کرنا ہے، کہ مشین کو ریڈی کیسے کرنا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے اور دوسری جگہ پہ ہم نے پریزم کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے ہم نے اس کو بیک سائڈ کرنا تاکہ مشین کو سیٹ کیا جا سکے۔ مشین کو سیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم اس کے بعد کام کر سکیں گے۔ کام کیا کر سکیں گے کہ ہم لے آؤٹ کر سکیں گے یا ہم میئرمنٹ کر سکیں گے کہ ہم نے کہیں کا پوائنٹ جو ہے وہ لینا ہے، کسی جگہ کا کوآرڈینیٹ لینا ہے، تو وہ ہمیں مشین کوآرڈینیٹ لے دے گی کس حساب سے، ان بی ایم کے حساب سے ہمیں کوآرڈینیٹ لے دے گی۔ اگر ہم نے کسی جگہ کے پوائنٹ لگانے ہیں جس کو لے آؤٹ کہتے ہیں، اسٹیک آؤٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم کر سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مشین کا وہی ہے، میں نے مشین کو آن کیا ہوا تھا، تو اگر کوئی ٹینشن ہو تو وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ مشین آن ہے۔ ہم سب سے پہلے گئے ہیں مینیو پہ۔ یہ مشین کا وہ پہلا پیج تھا، میں نے کہا تھا جو پہلا پیج آ جاتا ہوتا ہے مشین کو جیسے ہی پاور، میں دوبارہ اس کو بند کر لیتا ہوں، کنفیوز نہیں ہونا آپ نے۔ یہ پاور آف ہو گئی ہے، اس کو میں 2-3 سیکنڈ کے لیے پریس کرتا ہوں تو مشین چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پیج آیا، لائٹ تھوڑی ہے اس لیے میرا دل ہے تھوڑا لائٹ کو آن کر لوں۔ یہ میں نے اسٹار کا بٹن دبایا، السٹریشن کا بٹن دبایا تو مشین جو ہے وہ آن ہو گئی۔ اس کے بعد اسکیپ۔ اب یہ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے سب سے پہلے مینیو کھولیں گے۔ مینیو کھولنے کے بعد یہ ڈیٹا کلیکشن ہے۔ یہ ڈیٹا کلیکشن وہی ہے جو لائکا میں یا دوسری مشینز میں، لائکا یا دوسری مشینز میں آتا ہے کہ آپ نے اسٹیشن پوائنٹ کیسے کرنا، اسٹیشن کے اوپر مشین لگا کے کیسے کام کرنا۔ ڈیٹا کلیکشن کہ آپ نے پوائنٹوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ڈیٹا کلیکشن تھا، اس کا نمبر 1 ہے، ہم 1 نمبر کو پریس کریں گے۔ اب یہاں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جاب کا نام دینا۔ اوپر لکھا ہوا میئرمنٹ اینڈ کوآرڈینیٹ فائل، کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے۔ تو ہم رکھیں گے اس کو، میں کہتا ہوں یہ جگہ، اس جگہ کا نام ہے ریاض۔ اب دیکھیں یہ زیڈ لکھا گیا، میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ F1 ہے، اس کو میں بیک کروں گا تو وہ ختم ہو گیا۔ RIY میں صرف اتنا لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ RIY لکھ لیا۔ اگر میں یہاں اگر دیکھیں یہ الفابیٹک لکھ رہا ہے، اگر میں نے وہ نومیرک چیزیں لکھنی ہے، مطلب گنتی لکھنی ہے، 1 2 3 4 5 لکھنا ہے۔ پہلے تو یہ انگلش لکھ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں گنتی لکھوں، تو کیسے لکھوں گا؟ یہ RIY تھا، اس کا اگر میں ایک یہ لکھوں گا تو یہ ایس لکھ لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 1 لکھوں۔ کیسے لکھوں؟ یہ الفا لکھا ہوا یہاں پہ، یہ F3 والا بٹن میں دباؤں گا، یہاں سے یہ لکھا، یہ دیکھیں آپ گنتی کو لکھ رہا ہے، مطلب کہ نومیرک چیزیں لکھ رہا ہے۔ تو یہ فرق تھا۔ میں یہاں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ RIY میں نے لکھ لیا ریاض، ٹھیک ہے۔ RIY AD اور H، یہ ریاض لکھا، یہ انٹر والا بٹن ہے، میں انٹر والا بٹن دبا دوں گا۔
जैसे ही दबाऊंगा तो वो हमारा सेव हो गया, फाइल को सेव उसने कर लिया। अब हम आते हैं पहले नंबर पे। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है ऑक्यूपाइड पॉइंट इनपुट, कि आपने पहले जहाँ मशीन लगाई हुई है उसका कोऑर्डिनेट आपने देना। कैसे देना? नंबर 1 को दबाएं। हम ऑक्यूपाइड पॉइंट इनपुट के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, हमने जाना OCC पे। OCC का मतलब है ऑक्यूपाइड पे। ऑक्यूपाइड पे गए, यहाँ वो हमें बता रहा है कि डाटा कलेक्शन ऑक्यूपाइड पॉइंट का इनपुट करें कि क्या नाम आपने रखा हुआ था। अगर आपने पहले कोई चीज़ सेव की हुई है तो फिर यहाँ पे आप उसका सिर्फ नाम लिख देंगे। अगर आपने सेव नहीं की हुई तो आपने सेव खुद करनी है, तो वो कैसे करना है, मतलब हमने सेव कैसे खुद ही करना है। ठीक है, हम जाएंगे लिस्ट पे। लिस्ट पे जाकर ये ऐड वाला बटन है, ऐड को दबा देंगे। जैसे ही ऐड को दबाएंगे तो वो हमें बोलेगा अपना कोऑर्डिनेट को लिखें। मेरा सबसे पहले जो पहला वाला कोऑर्डिनेट था उसका नाम था बेंचमार्क BM1 BM, और ये अल्फ़ा लिखा हुआ, मैं इसको अब चेंज करने लगा हूँ, अल्फ़ा 1 BM1 हो गया। यहाँ पे मैं नॉर्थिंग में कहता हूँ 100 है, ईस्टिंग में कहता हूँ 200 है, और 500 है। जेड में कह देता हूँ मैं। जेड का मतलब ये है कि हाइट कितनी है, एलिवेशन कितनी है। ये एलिवेशन मैंने 500 दे दी। अब ये इंटर है, मैं इंटर दबा देता हूँ। वो कहता है कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद उसने मुझे लिस्ट में से एक कोऑर्डिनेट बता दिया, उसका नाम है BM1। तो मैं BM1 को सिलेक्ट करूँगा, किसके लिए? इस ऑक्यूपाइड पॉइंट के लिए। मैंने इंटर दबाया और वो कहता है, वो पूछता है कि यही आपका ऑक्यूपाइड पॉइंट है जहाँ आपने मशीन लगाई हुई है, यही कोऑर्डिनेट है? मैंने कहा हाँ, यस कर लिया। यस करने के बाद देखें मेरी पहला पेज आ गया। जो पहला पेज आया था उस पर लिखा हुआ है कि ऑक्यूपाइड पॉइंट का गया कि BM1 है, उसका नाम। यहाँ P कोड है, P कोड पे आपने कुछ नहीं लिखना। इंस्ट्रूमेंट हाइट है, यहाँ हम उसकी हाइट देंगे। हाइट क्या है कि नीचे से लेके आपके पॉइंट से लेके तो यहाँ तक, ये यहाँ पे ये निशान बना हुआ, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है मशीन की, कि जो इंस्ट्रूमेंट हाइट के जो जहाज़ आप जो मशीन आपने लगाई, टोर्सन लगाया हुआ है, इसकी नीचे से ऊपर तक हाइट कितनी है। तो वो मैं यहाँ पे फर्ज कर लें, वो मैं मीटर से लेकर मैं नापता हूँ। ठीक है, मैंने इसको टेबल पर रखा हुआ है, इसलिए अब इसकी हाइट इतनी बनेगी। तो मैं ये देख लें, ये मैंने किया और ये बन गई 2.0, ये 20 सेंटी, ये 23 सेंटी है, 22 सेंटी, 8 मिली 9 मिली है, 8 मिली कर लेते हैं। तो 22 सेंटी 8 मिली मैं कर दूंगा। तो कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखें एरो, छोटा सा एरो ये यहाँ पे मौजूद है। मैं इंटर करता हूँ, मैं फिर इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 22। नहीं लिखा जा रहा, देखा नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि यहाँ मैं इनपुट करूँगा तो वो लिखेगा इधर। मैंने इनपुट किया तो यहाँ लिखा 22 लिखूँगा, नहीं 22 ऐसे नहीं लिखना, सेंटीस लिखनी हो। कैसे लिखते हैं? ये पॉइंट डाल के आप लिखते हैं 22 सेंटी और ये 8 मिली। ये हमने लिखा, लिख के हमने इसको इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो अब देखें वो आ गया, उसके ऊपर ऑक्यूपाइड पॉइंट BM1 है, P कोड कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हाइट ये वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड वाला बटन है, हम इसको दबाएंगे, F3 करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब ये सेव हो जाएगा।